جی اگلا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کسی شخص کے لیے کھلنا کیا اس کی فضیلت مانی جائے گی اس میں؟ دنیا میں مانی جائے گی سر، اللہ کے ہاں تو نہیں ہے. اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی کروڑوں لوگ ہیں جو سعودیہ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں. تو جو خانہ کعبے کے امامت کے مسلح پہ فائز ہے وہ اس کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. تو خانہ کعبے کا دروازہ بھی اس کے لیے کھل جائے تو وہ کہیں گے آئی گمراہ ہے. تو پھر ان کو یہ بتایا کریں آپ لوگ جو اپنے بزرگ بابوں کے مزارات کے اوپر جاتے ہیں یا اپنے بزرگ بابوں سے عقیدت جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بخشوا لے گی، تو سر ادھر بھی وہی سٹیٹس ہے. خانہ کعبے میں اندر جانا یہ مطلب کسی کی حکمرانی کی دلیل ہے نا. یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے ایک بدماش حکمران گزرا ہے جو یوں مکے لہرا کے کہتا تھا میں کعبے میں اتنی دفعہ گیا ہوں، میں یہ کیا ہوں، اور اس نے ملک کو ایسی غلط پالیسی میں دھکیلا کہ خود کش حملے شروع ہو گئے اور ہمارا ملک کتنا پیچھے چلا گیا، حتیٰ کہ اس کے اپنے ادارے کے لوگ بھی اس کو آج اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس طریقے سے کوئی فضیلت نہیں کسی کو حاصل ہو جاتی. ورنہ ہمارے سارے حکمرانوں کے لیے مسجد نبوی شریف میں بھی روضہ شریف کا دروازہ کھولتے ہیں، حالانکہ وہ قبر مبارک تک تو جا ہی نہیں سکتے. قبر مبارک کے آگے تو ویسے ہی دیوار ہے، بس وہ دیوار کے باہر سے ہی ہو کے آ جاتے ہیں. اور خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی چلے جائیں، آپ بھی جا سکتے ہیں سر. حتیم خانہ کعبے کا حصہ ہے، جو چھوٹی سی دیوار ہے. میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے نا کہ قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. بیت المقدس قبلہ اوسط ہے. تو حتیم جو آج بھی کعبے سے باہر ہے وہ کعبے کا حصہ ہے. آپ جائیں اس میں فضیلت لیں. آپ کو کوئی حکمران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ، میں کئی دفعہ میں نے بھی اس میں نماز پڑھی ہے، کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، فضیلت نہیں اس طرح کی. جی سوال ہے کہ لفظ مکہ اور لفظ بکہ میں کیا فرق ہے؟ لفظ مکہ اور لفظ بکہ میں وہی فرق ہے جو ممبئی میں اور بمبئی میں فرق ہے. کوئی ہے فرق؟ بامبے پہلا نام تھا نا، بامبے کہا جاتا تھا، اور پھر نام اس کا وہ میم کے ساتھ بن گیا، با اور میم، ممبئی. اب اسے ممبئی کہا جاتا ہے. میم اور با دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں ممبئی اور بمبے کے لیے، بمبئی کے لیے. اس طرح خانہ کعبے کے لیے بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے، مکہ میم سے اور با سے بکہ. یہ بکے کا لفظ سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ آیت نمبر 96 پارہ نمبر 4 کے پہلے صفحے پہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے اللہ کی، وہ ہے جو بکہ میں ہے. مبارکم وہدی للعالمین، وہ بابرکت ہے اور ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے. فیہ آیات بینات، وہاں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے. یعنی مشرکین عرب میں بھی ایون ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا نا کعبے کے اندر، وہ اس پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ امن کی جگہ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا طواف یعنی حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی اس راستے کا سفر اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفر، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا یعنی حج سے وہ روگردانی کرے گا. فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے. اللہ کو کوئی محتاجی نہیں. آپ جانا چاہتے ہیں کعبے تو اپنے لیے جائیں گے، کعبہ تو یعنی اس کا حج تو فرض ہے مسلمان کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہو. تو یہاں پر لفظ آ گیا یعنی مکہ، کل کے لفظ آ گیا بکہ. یہ دونوں ورڈ انٹرچینجبل ہیں ایک ہی سٹی کے لیے، مکہ اور بکہ. چلیں یہ چھوڑ دیں یار. یہ آپ عام مسلمانوں سے ایون اپنے امام مسجدوں سے جا کے پوچھیں یہ بکہ کیا چیز ہے. مکہ اور بکہ نہیں فرق پوچھنا، خالی بکہ پوچھ لیں. یہ بکہ شریف کہاں پہ ہے نہیں پتا ہوگا، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے کوئی دریافت تو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ہمارے لوگوں کا علمی لیول ہے، لوگوں کو نہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا. اچھا آگے. جی سوال ہے کہ ابراہیمی قبلہ یعنی کعبہ اور بنی اسرائیل کا قبلہ یروشلم، یہ دونوں الگ الگ کیوں ہیں؟ قبلہ ایک کیوں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جی. میں نے پچھلی دفعہ میرا ایک کلپ چڑھا ہے، خانہ کعبہ ہی قبلہ اول ہے. اور میں نے یعنی بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں وہ اکثر کہا جاتا ہے بیت المقدس قبلہ اول، قبلہ اول. کہاں سے وہ قبلہ اول ہے؟ وہ قبلہ اوسط ہے.
صحیح بخاری میں حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے، یروشلم، جہاں بعد میں سیدنا عمر کے دور میں مسجد اقصی بھی بنی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی 17 مہینے، پھر دوبارہ سے قبلہ یہ ہو گیا۔ تو یہ قبلہ اوسط ہے یروشلم والا، قبلہ اول اور قبلہ آخر خانہ کعبہ شریف ہے۔ یہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، قرآن حکیم میں بھی۔ اگر آپ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 کے بالکل اینڈ سے 3 رکوع تحویل قبلہ کے شروع ہوتے ہیں، اور پارہ نمبر 2 کے سٹارٹ میں پہلے 2 صفحے اس کے اوپر یعنی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تحویل قبلہ کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی ٹروتھ ریویل کر دیا تھا کہ ان قریب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے لوگوں کا قبلہ چینج کر دیا جس پہ یہ پہلے تھے؟ یہودی جو ہے نا ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اپنا تو قبلہ ان کا کوئی نہیں ہے مسلمان، تو اس لیے ہم مسلمانوں سے سپیریئر ہوئے۔ یہ تو وہ پبلکلی بات کرتے تھے اور اندر خانے بات کرتے تھے، یہ بندہ ہی جھوٹ ہے، کیونکہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا نا تو ابراہیم کا تو قبلہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھا ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے عرض پہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو مقرر کیا، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی، یعنی یروشلم ایلیا بیت المقدس سب سے پہلے۔ یہ میں نے آیت بھی پڑھ دی نا سورہ آل عمران کی، کہ پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ کے اندر ہے، یعنی مکہ میں قبلہ شریف۔ تو اس سے بھی قرآن سے بھی پتہ چل گیا کہ پہلا کون سا قبلہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قبلہ اول، ان اول بیت وضع للناس، تو یہ بیت اللہ کے لیے قبلہ اول کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا آخری گھر جو مقرر کیا گیا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف، اس کے 40 سال کے بعد یروشلم، بیچ میں بیت المقدس بنی اسرائیل کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو شروع میں یہودیوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے تحت نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ بہت زیادہ رجسٹرس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی چیک ہو جائے گا کہ لوگ قبلوں کے پیچھے چلتے ہیں یا پیغمبروں کے پیچھے۔ تو قرآن میں آیا کہ جہاں بھی تم رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں بھی یہ پھر حکمت آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب کہیں گے نا بیوقوف لوگ، تو قل للہ المشرق والمغرب، کہو کہ مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ آگے چل کے آتا ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور اے نبی علیہ السلام جس قبلے پہ آپ پہلے تھے وہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا، الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اب مشرکین عرب جو مسلمان ہو کے صحابہ بن چکے تھے، ان کے لیے خانہ کعبے کی محبت یروشلم سے زیادہ تھی۔ اب جب جا کے ان کو کعبے کو پیٹ کرنی پڑ گئی، اور مدینہ شریف ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ منہ کریں نا یروشلم کی طرف تو کعبے کو پیٹ ہوتی ہے، تو سر ان کے دل پہ تو چھریاں چل رہی تھیں کہ جس کو ہم زمانے جاہلیت میں بھی اتنی قدر دیتے تھے ابراہیمی قبلے کو، آج ہمیں اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ہے تھا صحابہ کے لیے آزمائش کے نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اسی لیے چینج کیا بیچ میں قبلہ، کہ دیکھیں کون پیغمبر کے پیچھے چلتا ہے اور کون جذباتی ڈاکٹرائن والا ہے اور کون علمی ڈاکٹرائن والا ہے، کون علمی کتابی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ قبلہ چینج کیا۔ ممن ينقلب على عقبيه، اور کون اپنے قدموں سے الٹے قدم پھر رہتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ڈالی، قبلے کو پیٹ کر کے یروشلم کی طرف منہ کرنا، ہاں مگر جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ان کے لیے بڑی آزمائش نہیں تھی، ان کے لیے تو یہی تھا جس طرف نبی علیہ السلام کا منہ۔ وہ بخاری میں آتا ہے نا، زور یا عصر کی نماز کا وقت تھا، راوی کو بھول گیا کہ زور تھی یا عصر تھی، اسی دوران نماز کے دوران ہی ابھی 2 رکعتیں پڑھی تھی، تو نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک، اس میں بھی آتا ہے نا قد نرا
تقلب وجهک فی السماء، اے نبی علیہ السلام آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف ہم اٹھنا دیکھ رہے ہیں. حضور بار بار دعا کر رہے تھے یا اللہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ شریف کر دے. تو نماز کے دوران ہی حکم آیا کہ اسی دوران قبلہ چینج کر لو. آپ علیہ السلام صفیں چیرتے ہوئے دوسری طرف آ گئے. وہ آج ہی مسجد قبلہ تین موجود ہے، اس میں پرانے قبلے کی بھی جگہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، نئے والا تو ہے ہی ہے نا. مدینہ شریف میں نے بھی زیارت کی ہے، اکثر لوگ جو جاتے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام صفیں چیرتے ہوئے دوسری طرف آ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا کچھ نہیں، نماز کے دوران انہوں نے بھی اپنے جو چہرہ ہے وہ دوسری طرف پھیر لیے، حتیٰ کہ جو پہلی صف والے تھے وہ آخری صف بن گئی اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی. ٹھیک ہے، دیٹس آل. یہ ڈسپلن بتایا گیا کہ پروفٹ کو فالو کرنے والے، اور اس کی حکمت بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جب جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا چہرہ جو ہے نا نماز کے وقت وہاں اس طرف سیدھا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر جو ان میں ظالم ہیں وہ پھر بھی کہیں گے آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. ٹھیک ہو گیا، آٹا گوندتے وقت تو ہلنا پڑتا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میں نے اس لیے چینج کیا کہ یہ جو ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں نا، اوپر سے کہتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف اور اندر سے کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. اگر ابراہیمی ہوتا تو خانہ کعبہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایشو تو میں نے ایڈریس کر دیا کہ تمہارا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ یہ اہل کتاب کے پاس حجت نہ رہے. یہ جو حجت بازی کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے واقعی تم ابراہیمی ہو، اس لیے ابراہیمی قبلے کی طرف آ گئے. تو اللہ فرماتا ہے اس لیے، لیکن اللہ کو بھی پتا تھا ہر مسئلہ تو نہیں ایڈریس ہوتا جو بندہ بےایمانی پہ اترا ہے. اللہ نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، ہاں ان میں جو ظلم میں اترے ہوئے ہیں، جو کلپ کاٹ کاٹ کے چڑھا رہے ہیں، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، صرف سمجھا ہی سکتے ہیں نا. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو. وخشونی، مجھ سے ڈرو. ان کی نہیں پرواہ کرنی کہ اب وہ یہ کہیں گے اچھا یہ کیا ہے، دن قبلہ چینج کیا رکھتا ہے. کل تک تو کہہ رہا تھا ہم بھی موسیٰ کے دین کے اوپر ہیں، تو اب پھر موسیٰ کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، پھر تو ادھر کیوں ہو گیا. یہ پھر اعتراض، اگلا اعتراض آ گیا. ایک کو ایڈریس کریں گے دوسرا آ جائے گا. اور اللہ نے فرمایا ان کی پرواہ نہیں کرنی، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تو یہ قبلہ اول بھی اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ شریف ہے. قبلہ اوسط یروشلم ہے. تو یہاں میں ایک تھوڑی سی کڑوی بات کروں گا. یہ بیت المقدس کے نام کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر مسلمان توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہر سال کہ یہودیوں سے آزاد کرانا ہے، یار یہودیوں کا بھی یہ قبلہ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی متبرک ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی. یہ انٹرنیشنل سٹی ہے. سیدنا عمر کے دور میں بھی اور اس سے بعد 1000 سال تک، ایون سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تینوں مذاہب کے لوگوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت تھی. یہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے بیت المقدس، کیونکہ یروشلم ان کے لیے بھی ہے مقدس، عیسائیوں کے لیے بھی ہے. بلکہ یہودیوں کو تو عیسائیوں کی حکومت کی وجہ سے رومن امپائر کے انڈر تھا نا یہ. تو جب رومن امپائر یرموک میں ہار گئی، اس کے بعد شام بھی ان کے قبضے سے نکل گیا، تو مسلمانوں کے پاس بیت المقدس آ گیا. حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کروں گا. عیسائی جو ہیں وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے یہودیوں کو، اور 550 سال سے یہودیوں کا داخلہ وہاں منع تھا، سمجھ لیں آپ. حضرت عمر نے آگے پہلی دفعہ کہا کہ آنے دو، یہودیوں کا بھی حق ہے، عیسائیوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی. یہ یہاں پر آ سکتے ہیں، ان کی متبرک جگہ ہے سب کے لیے. تو اس کے اوپر یعنی مار کٹائی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کے یعنی اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کل کوئی آ کے یہاں پہ دھرنا دے دے جناب یہ کہہ رہے جی وہ بیت المقدس ہی. وہ میں کہتا ہوں جو آپ قبلہ آپ کے پاس ہے نا، آپ اس کی حفاظت کریں، خانہ کعبہ شریف کی. اللہ تعالیٰ نے آپ مسلمانوں کو ذریعہ بنایا. اور ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں جی یہ کعبے والے سارے گستاخ ہیں، مسجد نبی والے سارے گستاخ ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ بھئی آپ پہ اور آپ کی بزرگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ روزانہ 5 ٹائم جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ قبلہ تو گستاخوں کے قبضے میں ہے بقول آپ کے. تو سر پھر آپ کی نمازیں کس کام کی ہیں؟ پہلے تو قبلہ آزاد کروائے نا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا قبلہ اوسط کو آزاد کروانا ہے، بیت المقدس کو. یہ تو خانہ کعبے کو بھی آزاد کروانا چاہتے ہیں اپنے مسلک کے لیے. وہ تو کہتے ہیں امام کعبہ یہ تو سارے یہ تو نجدی اور یہ وہ سب کچھ. ٹھیک ہے نا، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، حکومت جس کی بھی ہو. اصل چیز تو یہ ہے کہ مسلمان ہیں، اور یہ تو بلکہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
سعودیہ سے فتویٰ نکلتا ہے بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دو ہی جھوٹے ہو. میرا یوٹیوب تکلیف دیکھ لو, امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ, ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہوگا جی, آگے جی.